آج ہم سورہ والضحیٰ کی اہمیت اور اس کے فوائد کا ذکر کریں گے۔ سورہ والضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور پوری مسلم امہ کو بالعموم مشکلات، تکالیف کے بعد امید اور سکون کا پیغام دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں ستایا گیا تو یہ سورہ نازل ہوئی، حالانکہ ان سب کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط اور اٹل تھا، لیکن ممکن تھا کہ جاری آزمائشیں اور تنہائی کسی مسلمان کو تنہائی کا ذہنی احساس دے سکتی ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورت کی پہلی 4 آیتوں کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب آپ مت گھبرائیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ ان قریب راضی ہو جائیں گے۔ تو آج کل کا اگر کمزور مسلمان اس کو بطور وظیفہ اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سورہ والضحیٰ کے فوائد ان گنت ہیں جن کا مکمل احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے چند کا ذکر ہم کیے دیتے ہیں۔ گمشدہ اثاثہ، گمشدہ شخص کی حفاظت۔ اگر گمشدہ شخص کو تصور میں رکھ کر پڑھا جائے وہ بحفاظت گھر آ جائے گا۔ سورہ والضحیٰ کی تلاوت سے ہر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے جو غلطی سے کہیں بھی رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مل نہیں جاتی وہ محفوظ رہے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کوئی اہم چیز لے جانا بھول جائے اور اسے پیچھے چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے جب تک وہ واپس لوٹ کر اسے حاصل نہ کر لے۔ دونوں قسم کی صورتحال میں اس سورہ مبارکہ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مسلسل پڑھیں جب تک آپ کی قیمتی چیز آپ کو مل نہ جائے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن اس معاملے پر بحث کرے گا اور زمین پر گھومنے والے فقیروں اور یتیموں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پریشانی کے علاج، اگر آپ اپنے آپ کو اداس محسوس کر رہے ہیں تو یہ سورت پڑھیں۔ ہر قسم کی اداسی اور پریشانی کا علاج سورہ والضحیٰ پڑھ کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکون فراہم کرتا ہے اور ہماری پریشانیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ ہی سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کائنات آپ کو ہر قسم کی پریشانی، مایوسی، ڈپریشن سے نجات دیں گے۔ سورہ والضحیٰ ہمیں اپنے کاموں میں آخرت کو سامنے رکھنے کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہے۔ جب کوئی کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے تو اس صورت میں کبھی کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت سے ہمیں جو برکات حاصل ہوں گی ان برکات میں وافر غذائیت، دولت، آزادی اور دیگر ان گنت فوائد شامل ہیں۔ اس صورت کا اہم سبق یہ ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اندر آرزو اور امید کی خوبی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ کی بھلائی اور مہربانی پر یقین سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اس میں اللہ سے بھرپور امید اور آرزو ضروری اجزاء ہیں۔ اگر ہم مخلص ہیں تو ہمیں اللہ کی حمایت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور سوچنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے کام کو متحرک کرے۔ ہمارے لیے پر امید ہونے کے لیے اللہ نے ماضی کی طرف ہماری توجہ دلائی جہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اپنے ماضی میں ایسے واقعات ملیں گے کہ رب تعالیٰ نے متعدد بار مشکل حالات
میں ہماری مدد کی اور اللہ نے ہمیں نوازا، اللہ نے ہمیں برکت دی، اور یہ ہمیں پر امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل میں بھی ایسے مشکل حالات سے نکالنے میں ہماری مدد کرے گا۔ یہی سورۃ الضحیٰ کا سبق ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی خیرات معاشرے میں حصہ لینا، معاشرے کے کاموں میں حصہ لینا۔ مومن کے مقاصد مغرور یا مادیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ خیراتی افراد یعنی خیرات دینے والے بننا اس امت کی تعمیر کا ایک طریقہ ہے۔ ان مہربانیوں کی وجہ سے مسلم دنیا ترقی کرتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے اچھے نتائج کے حصول کے لیے ہمیں حسب توفیق خیرات کرنی چاہیے۔ جو لوگ آزادانہ طور پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سخاوت حاصل کرنے والا بھی خوش قسمت ہے، کیونکہ اب اس کے پاس اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے کچھ رقم ہے۔ دینا جیت کی صورتحال ہے۔ ہر کوئی کامیاب ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ مومنین کی امید یہی ہوگی۔ جب ہم سخاوت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے مقرر کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا پیغام ہے۔ آپ اپنے کسی بھی جائز مقصد کے حصول کے لیے سورۃ الضحیٰ کی فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کریں اور حسب توفیق اللہ کی راہ میں خیرات کریں تو یقیناً آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ سورۃ الضحیٰ کو پڑھنے کا اپنا لطف اور مزہ ہے۔ اس میں بے پناہ روحانیت ہے، چاشنی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان کسی بھی مقصد کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت چند دنوں، چند ہفتوں تک کرتا ہے، اسے اس قدر لطف اور روحانیت حاصل ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت خود بخود اس کی پوری زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ روحانی آسودگی اور دلی اطمینان کے علاوہ ہر جائز مقصد کے لیے ہمیں اس سورت مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سورت رب تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار اور خزانوں میں سے ایک پوشیدہ اور عظیم خزانہ ہے، اور اب یہ ہم مسلمانوں پر منحصر ہے کہ ہم اس خزانہ سے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کتنا حصہ حاصل کر پاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔